دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادر رضوی زئی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ فون 11 سیکٹر سیاچن میں برفانی تودے میں دبے افواج پاکستان کے مسلمان فوجی جوانوں کے لیے دعا فرمائی، نیز ان کے اہل خانہ کو اوراد و وظائف کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک ایک عجیب سانحے سے دوچار ہے۔ ہمارے کم و بیش 150 فوجی جوان سیاچن پر برف کے تودے تلے دب گئے۔ پتہ چلا ہے کہ کچھ شہداء کی لاشیں ملی ہیں اور ابھی باقی لاپتہ ہے۔ اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو اور جلد از جلد دستیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیچاروں پر رحم فرمائے اور ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہ معاف کرے اور ان کے لواحقین جب یہ 150 ہے تو 150 کے پسمان دکان اور لواحقین کی تعداد 6 تک یہ بیچارے تشویش میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، نیندیں اڑ گئی ہوں گی۔ میں ان سب کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صبر کا فرمائے۔ میرا مشورہ ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعہ بڑا بابرکت دن ہے، تو ویسے بھی جمعے کی ایک نیکی پر 70 نیکیاں ہوتی ہیں۔ کل 2 مواقع ایسے آتے ہیں جمعے کو جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب منبر پر بیچتا ہے وہ قبولیت کی دعا کرواتے ہیں، اس میں چپکے تمام ہمارے مسلمان جو ہے وہ دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے فوجی مسلمان بھائیوں کے لیے، ان بیچاروں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں منقول ہے، اپنی کنیز سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعے کو شام کے وقت فرماتی کہ فضہ دیکھو سورج ڈوب گیا۔ جب فضہ سورج ڈوبنے کی خبر دے دی تو سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ناز پاتی اور دعا فرماتی کیونکہ وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دونوں دعاؤں کے اوقات میں میری درخواست ہے کہ ہماری ساری قوم مسلمان دنیا میں جہاں بھی وہ ہماری فوجیوں کے لیے دعا شرک ہے، اور دوسرا خاص کر ان کے لواحقین کو میرا مشورہ ہے کہ جمعے کو عصر کے بعد فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اور گرا کر اب دعا کریں۔ یہ بھی قبولیت ہے اس میں بھی، اور اس کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے بارے میں یہ قول ملتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے، تو یہ بھی آپ ضرور کر لیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا شامل ہوگی، یہ دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے آسانی کرنا دے گا اور بہتریوں کی طرف ہم گامزن ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کی پریشانیاں یا کوئی سی پریشانیاں بیماریاں یا مشکلیں، اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو 2 اوقات بتائے جمعے کے 2 خطبے کے درمیان خطیب جب بیٹھتا ہے اس وقت اور جمعے کو سورج ڈوبتے وقت، اور اس کے علاوہ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اثر پڑھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہے تو اور بھی انشاءاللہ مضبوطی ہو جائے گی اس عمل میں۔ اللہ کرے گا تو آپ کی دعائیں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور ویسے ہی ہم سب کو مغفرت کی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے۔ گناہوں کے امراض سے ہم سب کو گھیر رکھا ہے، اس سے شفا یابی کی بھی دعا کی جائے۔ یہ مواقع ہے قبولیت کی دعا کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان کرے، ہمارے جو فوجی جو ہیں اللہ کرے کہ بیچارے آسانیاں ہو، رحمتیں ہو، کرم ہو، فضل ہو، اور ہم اس طرح کی آفتوں سے اللہ کرے کہ بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور مسلمانوں عالم کی حفاظت کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
آئیے اب دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں سے چند کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے۔ اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے۔ اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے، دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد عاشقان رسول کی مدنی قافلوں میں روانگی کا بھی سلسلہ ہوا، آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ مدنی قافلے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔ آپ لوگ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں۔ 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ میں دوسری بار قافلے میں جانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اس لیے میں دوبارہ پھر قافلے میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے مجھے۔ 2-3 اسلامی بھائی بھی اپنے ساتھ، مطلب ان لوگوں کو میں نے انفرادی کوشش کر کے لے کے جا رہا ہوں ساتھ قافلے میں۔ آج میں ماشاءاللہ سے رات میں بعد نماز مغرب فیضان مدینہ آیا تھا، اور یہاں پہ رات میں اسٹے کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور اپنے ماشاءاللہ سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے جا رہا ہوں۔ میں گجرانوالا پنجاب سے آیا ہوں۔ مدنی چینل کی برکت سے
قافلے میں سفر کرنے کی نیت بنی ہے، کیونکہ قافلے میں سنتیں اور فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدنی قافلوں کی برکتیں لوٹنے کی توفیق دے۔ مدنی چینل سے ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ ہمیں قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، اور رائے خدا کے اندر سفر کرنے والوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور میری اچھی اچھی نیتیں ہیں کہ علم حاصل کر کے دوسروں کو پہنچاؤں گا۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر آؤ مدنی قافلے ہم کرے مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے ہم کرے مل کر سفر۔ 30 12 دن کے مدنی قافلے، 30 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کشمیر پونج میں حضرت مولانا حافظ صدیق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل جو ہے یہ عالمی سطح کا ایک چینل ہے جس سے انسان کو دینی بے شمار معلومات جو ہیں مل سکتی ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو اس وقت دین اسلام سے بہت دور تھے، لیکن الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو ہے اپنے سروں پر امامی کا تاج سجایا ہے اور اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈالا ہے۔ اس میں مدنی چینل میں ہمارے امیر اہل سنت، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صابر ہمارے سروں پر قائم رکھے، امیر اہل سنت کی بہت بڑی قربانیاں ہیں کہ جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کی اخلاق اور جن کے بیانات سے اور جن کے تاثرات سے جو ہے یہ مدنی کام جو ہے ملک میں جوک در جوک، اور ہر ملک میں تقریباً اس کی شاخ ہے، جتنے بیرون ملک ہیں وہاں جا کر غیر ممالک لوگوں کو جو ہے دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور دین اسلام کے اندر جوک در جوک اس چینل کی برکت سے لوگ جو ہیں شامل ہو رہے ہیں، اور ایک عملی نمونہ جو ہے وہ فیم کا اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دیگر فضولیات سے بچا کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم کو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو مدنی چینل کی طرف جو ہے اس کی طرف مائل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور سکے اور ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ تو میں امیر اہل سنت کے دربار میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خدمات بھی جو ہے قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ عز و جل۔ سکھر جیل 1 کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سکھر باب الاسلام سندھ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں حاضری دی اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے اور جیل میں مجلس فیضان قرآن کی خدمات کو سراہا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہاں کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور فیضان قرآن جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح کے لیے قرآن اور نماز کا جو اہتمام کر رہا ہے وہ بہت لائق تحسین ہے۔ امیر اہل سنت ایک علمی اور روحانی شخصیت ہیں جو مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ لے کر اٹھے ہیں اور آج سنتوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ مدنی چینل ایک علمی چینل ہے جسے اکثر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کر رہا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی نگار پاک حسنی کامینہ نے میاں والی میں محمد ساجد اتاری اور محمد مطیع اللہ اتاری کے بڑے بھائی کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی بھی فرمائی، جبکہ لواحقین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کا بھی ذہن دیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔
مبلغ دعوت اسلامی نگران ہند مدنی کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ایک اسلامی بھائی کے زخمی ہونے پر ان کی عیادت فرمائی. دوران عیادت ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی. آگے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے سکھا دے مجھے ایسا دنیا الہی سکھا دے مجھے ایسا دنیا الہی. مورو باب الاسلام سن میں قافلہ اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا. آگے اس قافلہ اجتماع کے مناظر دیکھتے ہیں. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمدللہ عز و جل. واہ انجینئرنگ کالج واہ کینٹ کے تباہ میں شعبہ تعلیم کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکائے اجتماع کی تربیت فرمائی. آئیے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری مدظ لہ العالی نے خلیج ملک میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں مدنی کاموں کے کرنے کا بھی ذہن دیا نیز مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آگے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الحمدللہ عز و جل. مختلف مواقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کل بروز ہفتہ رات 9 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں تلاوت و نعت کا آغاز ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جائے گا. آپ بھی اسے دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے. اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر جو آپ سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں. رات 9 بجے مدنی مکالمہ، 11:30 بجے سلسلہ بیانات اطاریہ عربی زبان میں اور 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگریزی زبان میں. آپ بھی مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے. آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری روح مسیح ہو. دعوت اسلامی تیری روح مسیح ہو.